السلام علیکم، میں ہوں علی، ویلکم ٹو شیڈز آف پاکستان۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جنات پہ یا جادو پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سوال میرے سے بھی کیا گیا، اور سچ بات بتاؤں تو کلی طور پہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا۔ قرآن کی روح سے میں اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ ہاں، جنات وجود میں ہیں۔ آج میں ایک آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گا جس کے بعد یہ جو خیال تھا کہ جنات حقیقت میں ہوتے ہیں، یہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً کوئی 9 سے 10 سال پرانا ہے۔ ہم میرے فادر کی پوسٹنگ کی وجہ سے ملتان میں رہتے تھے، اور ملتان میں جس ایریا میں ہم رہتے تھے اس کا نام تھا شاہ رکن عالم کالونی۔ PSL کا پہلا سیزن ابھی ریلیز ہوا تھا، اور اس کا فرسٹ میچ تھا، فروری کا مہینہ تھا۔ تو جب میں میچ دیکھ رہا تھا تو مجھے رات کے ایگزیکٹ 9 بجے چھت پہ کسی کی چلنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اس بات کو اگنور کر دیا، میں نے کہا کہ رینڈم سی آواز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نیکسٹ ڈے میں پھر سے میچ دیکھ رہا تھا، اور یہ آوازیں صرف ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر آتی تھی۔ نیکسٹ ڈے میں پھر سے میچ دیکھ رہا تھا، تو مجھے پھر سے رات کو ایگزیکٹ 9 بجے، نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، ایگزیکٹ 9 بجے مجھے پھر سے اوپر سے وہ آوازیں آئیں، جیسے کوئی ہماری چھت کے اوپر بھاگ رہا ہے۔ تو میں نے پھر سے اگنور کر دیا، ایون کہ میری فیملی نے بھی اگنور کر دیا۔ اچھا، پھر تھرڈ ڈے کی رات کو یہ ہوا کہ میری والدہ نے کہا کہ ہماری جو چھت تھی وہ سیڑھیوں سے ظاہر آتی ہے، تو چھت کے اوپر دروازہ تھا، ایک دروازے کے نیچے اتنی سی اسپیس تھی جس سے آپ ایٹ لیسٹ اتنا اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے چل رہا ہے تو آپ کو اس کے پاؤں نظر آ جائیں گے۔ میری والدہ سیڑھیوں پہ جا کے کوئی 8 بجے ہی جا کے بیٹھ گئیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ڈرائنگ روم میں جاؤ اور جا کے دیکھنا کہ جب تمہیں آوازیں آئیں تو تم نے مجھے آگے بولا، میں اسی وقت ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھنے لگ جاؤں گی۔ وہی رات کو 9 بجے آوازیں آنا سٹارٹ ہوئی۔ میں چپ کر کے خاموشی سے سیڑھیوں کے پاس گیا، اور میں نے اپنی والدہ کو اشارہ کیا کہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے شاکنگ چیز یہ تھی کہ جب انہوں نے سیڑھیوں سے نیچے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب 4تھ ڈے کی صبح ایسے ہوا کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، تو میں نے ویسے ہی ان کو پوچھا، میں نے کہا کہ ہمیں شاید یہ تھا کہ بالکل ساتھ ساتھ دیواریں ہیں، تو اگر کوئی ان کی چھت کے اوپر واک کر رہا ہے یا بھاگ رہا ہے تو شاید ہمیں بھی اس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا انکل آپ کے گھر میں رات کو کہ 9 کے آس پاس کون واک کرتا ہے چھت پہ؟ انہوں نے کہا بیٹا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا شاید آپ کو آئیڈیا نہ ہو، آپ اندر ہوتے ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، کوئی بھی نہیں جاتا اس ٹائم پہ چھت پہ۔ تو ان سے میں نے کہا انکل ہمیں نا رات کو چھت پہ آوازیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا چلنے کی آوازیں آتی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی آتی ہیں، تو ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی اس ٹائم چھت کے اوپر جاتے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا انکل ہم میں سے تو اس ٹائم پہ چھت پہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب 4تھ ڈے کی رات کو ایسے ہوا کہ وہ آوازیں تو ایگزیکٹلی 9 بجے آنے لگ گئیں، چلنے کی، بھاگنے کی، لیکن اس میں ایک نئی آواز آ گئی کہ جیسے کوئی بھاری چیز ایک چھت سے دوسری چھت کے اوپر پھینکتا ہے نا، بالکل ویسی آواز۔ 5تھ ڈے کی صبح ہمارے جو ہمسائے تھے ان کے گھر ایک ماں جی تھیں، جن انکل کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کی جو والدہ تھیں، تو ہم سارے بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ ایسے ایسے آوازیں آتی ہیں۔ تو ان ماں جی نے ایک ایسا سینٹینس بولا جس نے مجھے تھوڑا سا ڈرا بھی دیا اور تھوڑا سا ذرا کیوریس بھی کر دیا۔ جب ان کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم سب کو کیا کنفرمیشن ہے کہ یہ انسان ہے؟ جو اوپر سے آوازیں آتی ہیں انسان کی آوازیں ہیں، اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے کہا کہ یہ شاید کوئی سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہے، کوئی جن بھوت اس طرح کی چیز ہے۔ تو جب یہ میٹنگ ان کے ساتھ ختم ہو گئی تو ہم ظاہر سارے بچے تھے، ہم نے کیا اس طرح کہ باہر سے جا کے مٹی لے کر آئے، وہ چھت کے اوپر ڈال دی اور دھاگوں کے ساتھ اینٹوں کو باندھ دیا، اتنے فاصلے پہ اگر کسی کا پاؤں بیچ میں آتا ہے تو وہ اٹک کر وہ اینٹیں گر جائیں گی۔ اس میٹنگ میں ایک اور چیز بھی ہم نے یہ کی کہ انکل نے مجھے اور میں نے انکل کو اپنا فون نمبر دے دیا۔ انکل نے مجھے کہا کہ بیٹا جس ٹائم بھی آوازیں ہیں مجھے تم نے اسی وقت فون کر دینا ہے، ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس رات کو آوازیں ہمیں 9 بجے نہیں آئیں، تقریباً 12 کے آس پاس آئیں، اور جیسے ہی آوازیں شروع ہوئیں، کیونکہ مجھے انکل نے کہا تھا جس ٹائم بھی آوازیں آئیں تم نے مجھے فون کر دینا۔ انکل کو میں نے فون کیا، اور دوسری سائڈ پہ میرے والد صاحب نے 15 کے اوپر پھر پولیس کو فون کر دیا تاکہ وہ اپنے حساب سے آ کے ہر چیز کو دیکھ لیں۔
انکل کو میں نے फ़ون کیا تو انکل نے مجھے فون اٹھاتے ہی کہا ہاں جی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے کہا جی انکل. انکل کا ایک بیٹا تھا, وہ ایک چھری لے کے چھت کے اوپر چلا گیا, اور میں, میرے والد صاحب, انکل باہر مین روڈ پہ تھے. ہم لوگ چھت کو اس طرح کر کے دیکھ رہے تھے. انکل بار بار اپنے بیٹے کو یہ بول رہے تھے کہ تم نے آوازیں کرتی رہنی تاکہ میں تمہیں سن سکوں کہ تم ٹھیک ہو. تو انہوں نے اپنی بھی چھت دیکھی اور ٹاپ کر ہماری چھت کے اوپر بھی آئے, لیکن ان کو وہاں سے کوئی چیز نہیں ملی, کوئی انسان نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. اتنی دیر میں وہاں سے پھر پولیس آ گئی. انہوں نے باہر سے ہی سیڑھی لگائی, فوراً اوپر چڑھ کے گئے. کمپلیٹلی انہوں نے دیکھا ہمارا اوپر ایک سٹور بھی تھا, اس سٹور کے اوپر لاک بھی تھا, اور چھت کا جو ہمارا جو دروازہ تھا اس کے پیچھے تھوڑی سی اسپیس تھی کہ وہاں پہ مطلب اتنی اسپیس تھی کہ کوئی بندہ چھپ سکتا ہے اگر کوئی وہاں پہ فوری آ رہا ہو. اس دن ایک اور چیز ہوئی, جب پولیس چھت کے اوپر گئی تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی, لیکن جب پولیس واپس نیچے اتری تو اتنی تیز بھاگنے کی آواز آئی جیسے کوئی چھپا ہوا تھا اور وہ اب فری ہوا تو اب وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو ہم نے پھر پولیس سے بھی بات کی, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے بیٹا اوپر وہ ساری مٹی بھی ڈالی ہوئی ہے, اینٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سب چیزیں انٹیکٹ ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو کنفرمیشن سے کہوں کہ جب ہمیں اس رات کو آوازیں آئی تھیں تو اینٹیں گری تھیں, مطلب جو ہم نے دھاگے کے ساتھ اینٹوں کو جوڑا ہوا تھا, مجھے اینٹیں گرنے کی آواز, میں یہ بات آج بھی کہوں گا کنفرمیشن کے ساتھ, مجھے وہ آوازیں اینٹیں گرنے کی آئی تھیں. نیکسٹ ڈے صبح جب ہم لوگ چھت پہ گئے تو اینٹیں بالکل اپنی جگہ کے اوپر کھڑی تھیں, مٹی کے اوپر کسی کے قدموں کے نشان, جوتوں کے نشان, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو جب اس طرح کا واقعہ ہوا تو ہمیں ان ماجی کی بات کے اوپر یقین ہونے لگ گیا کہ ہاں یہ کوئی سپر نیچرلی چیز ہے جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اس واقعے کی اگلی رات کو ہمیں اس طرح آوازیں آئیں جیسے کوئی لوہے کو لوہے سے مارتا ہے تو اونچی آواز آتی ہے نا, تو کوئی زور سے کوئی لوہے کو مارا جیسے کوئی کسی چیز کو توڑ ہے. شیشے ٹوٹنے کی آوازیں, بھاگنے کی, چلنے کی, گٹھریاں پھینکنے کی آوازیں, جیسے کوئی بھاری چیز کو ادھر ادھر پھینک رہا ہے اس کی آوازیں آئیں. لیکن پھر ایک رات میرے والد صاحب, ہم سارے بیٹھ کے یہی ساری باتیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. میرے والد صاحب نے ایک بات کی کہ جو بھی ہے نا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اس کو اب اگنور کرنا شروع کر دو. تو اوبیسلی ہم سارے بچے تھے تو ہم سے اگنور نہیں ہوتا تھا, لیکن انہوں نے پراپر بیٹھ کے ہمیں سمجھایا کہ یار اس کو اگنور کرو اس کو. اب وہی ہوتا تھا کہ آوازیں آتی تھی لیکن ہم لوگ ایک دم الرٹ ہو گئے, لیکن پھر ہم لوگ ذرا کام ڈاؤن ہو جاتے تھے. لیکن ایک رات ایسے بھی ہوتا تھا کہ جی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں بھاگنے کی, یہ وہ, مطلب میرے دل میں خوف سب ایک آ گیا تھا کہ اگر میں باہر صحن میں گیا رات کے ٹائم یا شام کے وقت تو شاید کوئی مجھے اوپر سے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, مجھے کوئی کھینچ نہ لے کوئی چیز اوپر, تو میری چیز کا خوف بیٹھ گیا ہوا تھا. لیکن جب ہم نے اس چیز کو اگنور کرنا سٹارٹ کیا تو ایک دن وہ آوازیں آنا بالکل بند ہو گئی. کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ اکثر لوگوں کا بولنا یہ ہوتا ہے کہ جی اوپر پانی کی پائپس ہوتی ہیں تو ان میں یہ آوازیں آتی ہیں. تو دیکھیں پانی کی پائپس اگر مطلب ایسے تو نہیں نا ہو کہ مطلب ایک دن آواز آئی ہے پھر اس کے بعد آواز ہی نہیں آئی پھر کبھی بھی. پانی کی پائپس ہوں تو اس میں آلموسٹ کوئی ہفتے میں ایک دفعہ تو آئے گی نا آواز, اگر مطلب, اور ڈیلی رات کو ایگزیکٹ 9 بجے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی روم کے اندر, مطلب اسپیسیفکلی ایک پیٹرن تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی پہلے رائٹ پہ بھاگتا ہے, پھر کوئی لیفٹ پہ بھاگتا ہے, پھر کوئی جمپس مارتا ہے, پھر لوہے کی آوازیں, پھر چیزیں پھینکنے کی آوازیں. تو وہ آوازیں آنا پھر ایک دن بالکل بند ہو گئی, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ پھر کبھی واپس نہیں آئی. تو یہ ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.